بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب چیئرمین سینٹ، آپ کی اجازت ہو تو تقریب کا آغاز کیا جائے۔ تقریب کا آغاز کلام الہی سے کیا جاتا ہے۔ میں قاری ڈاکٹر اکرام الحق سے درخواست کروں گا کہ وہ تلاوت قرآن کریم فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله العظيم. آیت کریمہ کا ترجمہ۔ اللہ کے پاک نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مومنو، اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو، اور جو تم میں سے صاحب حکومت ہے ان کی بھی، اور اگر کسی بات میں تم میں اختلاف واقع ہو تو اگر اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو، یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کا انجام بھی اچھا ہے۔ وما علی الا البلاغ۔ میں چیئرمین سینٹ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ نامزد وفاقی وزراء سے ان کے عہدے کا حلف لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا، کہ بحیثیت وفاقی وزیر میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری، اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، استحکام، یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا،
کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے، کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا، کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ کروں گا، کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت و عناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا، اور یہ کہ میں کسی شخص کو بلا واسطہ یا بالواسطہ کسی ایسے معاملے کی اطلاع نہیں دوں گا نہ اسے ظاہر کروں گا جو بحیثیت وفاقی وزیر میرے سامنے غور کے لیے پیش کیا جائے گا یا میرے علم میں آئے گا، بجز جبکہ بحیثیت وفاقی وزیر اپنے فراز کی کما حق انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو، یا جس کی وزیر اعظم نے خاص طور پر اجازت دی ہو۔ اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے، آمین۔ آپ سب کو مبارک ہو جائے۔ ایوان صدر میں وفاقی کابینہ کی تقریب حلف وزیر اعظم شہباز شریف کی 34 رکنی وفاقی کابینہ نے حلف اٹھا لیا ہے۔ حلف برداری کی تقریب کے مناظر آپ 92 نیوز کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے ان سے عہدوں کا حلف لیا ہے۔ 34 رکنی وفاقی کابینہ نے حلف اٹھایا ہے۔ قائم مقام صدر صادق سنجرانی نے کابینہ کے ارکان سے حلف لیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کابینہ میں نون لیگ کے خواجہ آصف، احسن اقبال، رانا ثناء اللہ، ایاز صادق، خرم دستگیر، رانا تنویر، مریم اورنگزیب، سعد رفیق، ریاض حسین پیرزادہ، اعظم نذیر تارڑ اور جاوید لطیف بھی حلف اٹھا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے خورشید شاہ، نوید قمر، شہری رحمان، مرتضی محمود، احسان الرحم مہمان مزاری، عابد حسین بھائیوں اور شازیہ مری بھی کابینہ میں شامل ہیں، جبکہ ایم کیو ایم کے امین الحق اور فیصل سبزواری کو بھی کابینہ کا حصہ بنایا گیا ہے اور ان تمام ارکان نے حلف اٹھا لیا ہے۔ قائم مقام صدر صادق سنجرانی نے کابینہ ارکان سے حلف لیا ہے۔ 34 رکنی وفاقی کابینہ تشکیل دی گئی تھی، جس کے حلف برداری کے تقریب آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ نے حلف اٹھا لیا ہے۔ چیئرمین سینٹ اور قائم مقام صدر صادق سنجرانی نے کابینہ سے حلف لیا اور کابینہ میں 30 وفاقی وزراء اور 4 وزرائے مملکت کو شامل کیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ نے حلف اٹھا لیا ہے۔ اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں بیورو چیف اسلام آباد سہیل اقبال بھٹی سے۔ سہیل اقبال بتائے گا اہم وزارتیں کس جماعت کے حصے میں آئیں؟ جی بالکل، دیکھیے ابھی وفاقی کابینہ کا حلف ارکان کا لے لیا پرائم منسٹر شہباز شریف کی جانب سے۔ پہلے ان کی باضابطہ طور پر منظوری دی گئی تھی اور اس کے بعد ابھی حلف برداری کی باضابطہ تقریب ہوئی، اگرچہ کہ صدر مملکت عارف علوی نے یہ حلف نہیں لیا اور اس کے بعد چیئرمین سینٹ کو یہ ذمہ داری تفویض کی گئی اور ان کی جانب سے یہ حلف لیا گیا ہے اور پرائم منسٹر شہباز شریف نے یہ تقریباً یہ 34 رکنی کابینہ ہے جس کی انہوں نے اس بات کی انہوں نے ایک ریکمنڈیشن دی تھی کہ ان کو ان ارکان کو وفاقی کابینہ کا بنانے کے لیے وہ خواہش مند ہے، لہٰذا ان سے حلف برداری دی جائے۔ اب ان کے قلمدان پرائم منسٹر شہباز شریف ان کو سونپیں گے جو فیڈرل منسٹرز کے ہیں، جس میں نام ہے جس میں مسلم لیگ نون کی جانب سے خواجہ محمد آصف کا نام شامل ہے، احسن اقبال کا نام شامل ہے، اس طرح رانا ثناء اللہ، سردار ایاز صادق
رانا تنویر، خرم دستگیر، مریم اورنگزیب، خواجہ سعد رفیق، میاں جوید لطیف اور اسی طرح میاں ریاض حسین پیرزادہ کا نام بھی اس لسٹ میں شامل ہے۔ اسی طرح مرزا جوید عباسی، اعظم نذیر تاڑر، اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے ارکان سے بھی حلف لیا گیا ہے جو کہ وفاقی کابینہ کا حصہ بنے ہیں۔ سید خورشید احمد شاہ، سید نوید قمر، شیری رحمان، عبد القادر پٹیل، شازیہ مری، سید مرتضی احمد، سید مرتضی اور اس کے ساتھ احسان احمد مزاری، اس کے ساتھ عابد حسین بھائیو، اس کے ساتھ اسد محمود، JUI سے ان کا تعلق ہے۔ اس میں مولانا عبد الواسع، مفتی عبد الشکور اور اس کے ساتھ ساتھ سینیٹر محمد طلحہ نے بھی حلف لیا ہے، اور اس کے ساتھ سید امین الحق، اس کے ساتھ سید فیصل علی سبزواری، محمد اسرار ترین، نواب زدہ، شاہزین بکی، اس کے ساتھ ساتھ جو 4 منسٹر آف اسٹیٹ کی بھی درجہ دیا گیا ہے جن ارکان کو، ان میں ڈاکٹر عائشہ غوث بخش شامل ہیں، انہیں ربانی کھر ہیں، عبد الرحمان خان ہیں، اور اس کے ساتھ مصطفیٰ نواز کھوکھر جو کہ سینیٹر ہیں، انہیں بھی منسٹر آف اسٹیٹ کا درجہ دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، سہیل اقبال بھٹی یہ بھی بتائے گا کہ گزشتہ روز سربراہ JUFA مولانا فضل الرحمان کی جانب سے مطالبہ کیا گیا کہ جلد از جلد انتخابات کروائے جائیں، تو لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کابینہ تشکیل دی گئی ہے اس میں JUFA کے ارکان کو بھی شامل کیا گیا ہے، تو یہ بتائے گا کہ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے اس تقریب میں شرکت کی گئی؟ جی دیکھیے، اگرچہ کہ جو میں خود وہاں پر موجود نہیں تھا، جو ہمیں ویژول ملے سرکاری ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، اس میں وہ دکھائی نہیں دیے، تاہم ان کے ارکان جو سب سے بڑی کنسرن آ رہا تھا کہ وہ مولانا فضل الرحمان یہ مطالبہ کرتے ہوئے دکھائی دیے تھے کہ جلد از جلد الیکشن ہونا چاہیے، اس مسئلے کا حل یہی ہے۔ انہیں کچھ خدشات سے، تحفظات سے، ذرائع کا یہ کہنا تھا کہ مستقبل میں صدر مملکت کے لیے بھی مطالبہ کیا جا رہا تھا جمعیت علماء اسلام کی جانب سے، اور جس کی وجہ سے ایک ڈیڈ لاک تھا۔ لیکن اب ہم دیکھیں جو کابینہ ارکان میں جمعیت علماء اسلام کے ارکان بھی شامل ہیں، انہوں نے بھی باضابطہ حلف لیا ہے، تو اب جو ایک تحفظات یا خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے JUFA کی جانب سے وہ ختم ہو گئے ہیں، اب وہ باضابطہ طور پر وفاقی کابینہ کا حصہ بن گئے ہیں۔ ٹھیک ہے سہیل اقبال بھٹی، آپ ساتھ رہے گا۔ اس وقت وزیر مملکت حلف اٹھا رہے ہیں۔ کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا۔ کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت و عناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا، اور یہ کہ میں کسی شخص کو بلا واسطہ یا بالواسطہ کسی ایسے معاملے کی نہ اطلاع دوں گا اور نہ اسے ظاہر کروں گا جو بحیثیت وزیر مملکت میرے سامنے غور کے لیے پیش کیا جائے گا یا میرے علم میں آئے گا، بجز جبکہ بحیثیت وزیر مملکت اپنے فراز کی کما حق انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو یا جس کی وزیر اعظم نے خاص طور پر اجازت دی ہو۔ اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے، آمین۔ آپ کو مبارک ہو۔ وزیر مملکت کی جانب سے حلف اٹھایا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ 31 وفاقی وزراء کے علاوہ 3 وزرائے مملکت بھی اس کابینہ میں شامل کیے گئے ہیں، جبکہ 3 مشیر بھی کابینہ کا حصہ ہوں گے۔ ابھی آپ کو بتا رہے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ نے حلف اٹھا لیا ہے۔ وفاقی کابینہ کی تقریب حلف برداری ایوان صدر میں ہوئی، جہاں چیئرمین سینٹ اور قائم مقام صدر صادق سنجرانی نے پہلے وفاقی وزراء سے حلف لیا، جس کے بعد انہوں نے وزرائے مملکت سے حلف لیا ہے۔ کابینہ میں 31 وفاقی وزراء اور 3 وزرائے مملکت ہیں، جبکہ 3 مشیر بھی کابینہ کا حصہ بنائے گئے ہیں۔ وفاقی کابینہ میں نون لیگ کے 14 اور پیپلز پارٹی کے 9 ارکان کو شامل کیا گیا ہے۔ نون لیگ کے خواجہ آصف، احسن اقبال، رانا ثناء اللہ، ایاز صادق،
خرم دستگیر، رانا تنویر، مریم اورنگزیب، سعد رفیق، ریاض حسین، پیرزادہ، اعظم نذیر تارڑ اور جاوید لطیف نے حلف اٹھایا ہے، جبکہ پیپلز پارٹی کے خورشید شاہ، نوید قمر، شیری رحمان، مرتضی محمود، احسان الرحمان، مزاری، عابد حسین بھائی اور شازیہ مری کو کابینہ کا حصہ بنایا گیا ہے، اور اس کے علاوہ ایم کیو ایم کے امین الحق اور فیصل سبزواری بھی کابینہ کا حصہ ہوں گے۔ ایم کیو ایم جو کہ پہلے عمران خان کی حکومت کی اتحادی تھی اور اب اسے اس حکومت میں بھی کابینہ میں نشستیں دی گئی ہیں۔ جے یو آئی فے کے اسد محمود، مولانا عبدالباسط، مفتی عبدالشکور، طلحہ محمود، بی اے پی کے اسرار ترین، نوابزادہ شاہ زین بگٹی، طارق بشیر چیمہ نے بھی حلف اٹھا لیا ہے، جبکہ عائشہ غوث پاشا، ہنا ربانی کھر، عبد الرحمان کانجو اور مصطفیٰ نواز حلف اٹھایا گیا ہے۔ ہمارے نمائندے فہیم اختر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ فہیم اختر، جو کہ اتحادی جماعتیں گزشتہ حکومت کی تھیں اور اب انہوں نے اس حکومت کا ساتھ دیا، کیا ان میں سے بھی طارق بشیر چیمہ ہیں اور ایم کیو ایم کے امین الحق اور فیصل سبزواری، ان کو بھی کابینہ کا حصہ بنایا گیا ہے؟ کون سی وزارتیں ان کو دی گئی؟ جی بالکل، آج جو وفاقی کابینہ ہے اس نے حلف اٹھا لیا ہے اور قائم مقام صدر چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے ان وزراء سے حلف لیا ہے۔ 34 رکنی جو وفاقی کابینہ ہے اس نے حلف اٹھایا ہے۔ 31 وفاقی وزراء، 3 وزراء مملکت شامل ہیں، جبکہ 3 مشیروں نے بھی حلف اٹھایا ہے۔ وفاقی کابینہ میں نون لیگ کے 14، پیپلز پارٹی کے 9 اراکین شامل ہیں، جمعیت علماء اسلام کے 4، ایم کیو ایم پاکستان کے 2 اراکین حصہ ہیں، اور جن وزراء نے حلف اٹھایا ان میں نوید قمر، شیری رحمان، عبد القادر پٹیل، شیری رحمان سمیت خواجہ آصف، احسن اقبال، رانا ثناء اللہ، ایاز صادق شامل ہیں۔ رانا تنویر، خرم دستگیر، مریم اورنگزیب اور سعد رفیق نے بھی حلف اٹھایا ہے۔ اس کے علاوہ جاوید لطیف، ریاض حسین پیرزادہ، مرتضی جاوید عباسی، اعظم نذیر تارڑ، خورشید شاہ سمیت جو دیگر وزراء ہیں انہوں نے حلف اٹھایا ہے، اور یہ تقریب ایوان صدر میں ہوئی۔ اس کے بعد جو وزراء ہیں حلف اٹھانے کے فوری بعد ان کے کابینہ میں نوٹیفیکیشن جاری کرے گی، جس کے بعد وزراء اپنے قلمدان سنبھالیں گے۔ جو حلف اٹھایا گیا ہے ان کے اندر ان کے پورٹ فولیوز جو ہیں وہ نہیں لکھے گئے، لیکن کچھ دیر تک ان کے پورٹ فولیوز بھی وزیر اعظم شہباز شریف الاٹ کر دیں گے، اور اس کے بعد جو وزراء ہیں وہ اپنا کام شروع کر دیں گے۔ لگ بھگ 9 سے 8 روز کے بعد وفاقی کابینہ تشکیل پائی ہے، اور شہباز شریف جب وزیر اعظم منتخب ہوئے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ جلد ہی کابینہ کا اعلان کر دیا جائے گا، لیکن کچھ ایشوز کی وجہ سے کابینہ تاخیر کا شکار ہوئی، اور آج بالآخر جو وفاقی کابینہ ہے 34 رکنی وفاقی کابینہ اس نے اپنا حلف اٹھا لیا ہے، اور اب جلد ہی وہ اپنے کام شروع کر دیں گے۔ ٹھیک، فہیم اختر، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ان کے پورٹ فولیوز ابھی تک سامنے نہیں آئے، کچھ دیر کے بعد وزیر اعظم الاٹ کریں گے، تو یہ بتائے گا جو اہم وزارتیں ہیں، وزارت خزانہ، وزارت خارجہ، وزارت داخلہ، ان کے لیے کون سی جماعت کو یہ وزارتیں دی گئی ہیں اور ان